میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں، تو دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا میں بہت غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا کہ خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا، مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گی تو درد ہی پاؤ گی نا۔ میں نے اللہ سے پھر کہا، یا اللہ، یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بیوقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، نہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو؟ ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر کوئی تمہارا اپنا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پر روتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا، تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹی کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو، تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہ رہا ہو۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھین جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی کچھ بھی وجہ باقی نہیں۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو
और फिर चुपके से कह रहा हो, मेरा इतना बहादुर बंदा इतनी जल्दी घबरा गया। हाँ, वह वक्त बहुत कठिन होता है, मगर खुदा के बहुत करीब कर देता है और फिर खुदा उस दिल को मुतमईन कर देता है। रात के अंधेरे में बहाए जाने वाले आंसुओं का राजदार सिर्फ अल्लाह होता है। हम अपनी बेबसी लोगों पर कभी आया नहीं कर पाते। कोई नहीं जानता हम कितनी तकलीफ में होते हैं, जिन्हें लोग बेहिस करते हैं। काश कि रात के एक पहर उन्हें देख ले तो मालूम हो वह अंदर से कितने टूटे हुए हैं। कोई कैसे रब से रो रो कर सब्र मांगता है। हाँ, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ना रुकने वाले आंसुओं की तकलीफ सिर्फ अल्लाह ही समझ सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो सकती? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तुम्हें मज़ीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपने मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वह जब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। अल्लाह नामुमकिन चीज़ों में नज़र आता है जब वह चीज़ें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब दरवाज़ा खुलता है जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती। जब वह रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिनका हमें गुमान भी नहीं होता। यह हालात का बदलना, ये दरवाज़ों का खुलना, ये रास्तों का मंजिल तक ले जाना, आपको ये सब बिला वजह हो जाता है। वह जो रहनुमा है 7 आसमानों पर, जो शहरग से भी ज़्यादा करीब तर है। ये सारी पहेलियाँ उसकी हैं। इन पहेलियों के जवाब वो खुद देता है, बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। न होने का होना वह तभी करता है जब इंसान का यकीन ज़मीन और आसमान से बहुत वसी हो जाता है। फिर उस वसी यकीन में मुअज़्ज़े समाते हैं, फिर उन मुअज़्ज़ों में खुदा नज़र आता है। रास्ते अल्लाह ताला से जोड़ते हैं, वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह साथ है,